آج ہم قصہ بیان کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ وہ پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو انسانوں، جانوروں، چرند پرند اور جنوں کا بادشاہ بنایا تھا۔ وہ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ ان کی سلطنت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک چیونٹی چل رہی تھی۔ اس نے جو اتنا بڑا لشکر آتے دیکھا تو گھبرا کر بولی اپنی ساتھی چیونٹیوں سے، ہٹو، بھاگو، دیکھو سلیمان کی سواری آ رہی ہے، ہم کہیں کچھ لے نہ جائے۔ چونکہ حضرت سلیمان جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی بولی سمجھتے تھے، انہوں نے چیونٹی کی بات سن لی اور انہوں نے اپنی سواری رکوا لی اور چیونٹی کو اپنے پاس بلا کر بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ اس سے بات کی۔ تم پریشان نہ ہو چھوٹی چیونٹی، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، انہوں نے چھوٹی چیونٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ایک دن حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ان کے دربار میں چرند پرند سبھی جانور موجود ہیں لیکن ہدہد نہیں ہے۔ انہوں نے معلوم کرایا کہ ہدہد کہاں رہ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہدہد آیا تو ان کے سامنے حاضر ہوا۔ ہدہد سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ حضور، میں ملک یمن کے قبیلہ سبا کے پاس سے اڑ کر آیا ہوں۔ وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا تخت بہت بڑا اور شاندار ہیروں اور جواہرات سے سجا ہوا ہے، لیکن افسوس کہ یہ ملکہ خدا کو نہیں مانتی اور وہ اور اس کی قوم سورج کو خدا مانتے ہیں۔ حضرت سلیمان بولے کہ یہ تو بہت بری بات ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ میں اللہ پاک کے نام سے شروع کر کے اس ملکہ کو ایک خط لکھتا ہوں اور اس کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، شاید وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ انہوں نے ہدہد کو یہ خط دیا اور اس سے کہا کہ یہ خط ملکہ کو دینا اور پھر مجھے بتانا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس گیا۔ ملکہ نے یہ خط پڑھ کر اپنے درباریوں کو سنایا اور ان سے رائے لی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ درباریوں نے کہا کہ آپ خود جو کرنا چاہیں کریں، ہم کیا رائے دے سکتے ہیں۔ ملکہ نے طے کیا کہ وہ حضرت سلیمان کے لیے کچھ قیمتی تحفے بھیجے۔ جب یہ تحفے حضرت سلیمان کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ تمام تحفے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وہ یہ تحفے قبول نہیں کر سکتے۔ ملکہ کے سفیر جو یہ تحفے لے کر حضرت سلیمان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے واپس آ کر ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلیمان کی سلطنت کتنی بڑی اور عالی شان ہے، لیکن وہ بہت عبادت کرتے ہیں اور سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں اور برے کاموں سے نفرت کرتے ہیں۔ ملکہ پر اس بات کا بہت اثر ہوا کہ یہ بادشاہ کیسا آدمی ہے کہ اپنا خط اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے اور اتنے قیمتی تحفے واپس کر دیتا ہے۔ اسے تو دولت کی کوئی پرواہ معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سلیمان سے ملنے جائے گی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ وہ خود ان کے پاس آ رہی ہے ملنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے ایک طاقتور جن کو بھیجا کہ وہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچا دے تاکہ حضرت سلیمان یہ دیکھ سکیں کہ ملکہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ جن اڑ کر ملکہ سبا کے ملک یمن میں پہنچا اور پلک جھپکنے میں اس کا شاندار تخت حضرت سلیمان کے دربار میں لے آیا۔ ملکہ سبا کا نام بلقیس تھا۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے اپنا تخت فوراً پہچان لیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بہت ہی خوبصورت اور شاندار تھا۔ ان کا محل بہت خوبصورت اور شاندار تھا جس کے سامنے نہایت ہی صاف شفاف پانی کا حوض تھا۔ جب ملکہ حوض کے قریب پہنچی تو سمجھی کہ یہ پانی بھرا ہوا ہے۔ اس نے پانی سے بچنے آنے کے لیے اپنا لباس ہاتھ سے اوپر اٹھا لیا اور اس کی پنڈلیاں کھل گئیں۔ اس پر حضرت سلیمان جو کہ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے بولے، آپ فکر نہ کریں، یہ پانی نہیں ہے بلکہ فرش ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا لباس اس سے بالکل نہیں بھیگے گا۔ بلقیس یہ سن کر شرمندہ سی ہو گئی کہ ملکہ ہوتے ہوئے بھی اس نے شیشے کی طرح چمکدار اور اتنا صاف فرش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی بڑی خاطر مدارت کی، اس کو بتایا کہ اللہ نے انہیں انسانوں، جانوروں اور جنوں کی باشیت بھی دی ہے اور انہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اچھی باتیں سکھائیں اور بری باتوں سے روکیں، اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی انسان، جانور، درخت یا چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا یا عبادت نہ کریں۔ بلکہ بلقیس کو حضرت سلیمان کی باتیں بہت پسند آئیں اور اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ وہ بھی اللہ کا حکم مانے گی اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو اللہ نے منع کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت دنوں تک زندہ رہے اور اپنے ملک پر حکومت کرتے رہے، اور انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی عمارت بنائیں، اور وہ خود جنوں کے کام کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ چونکہ بہت بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے، اس لیے ایک چھڑی ٹیک کر بیٹھتے یا کھڑے ہوتے تھے۔ اس طرح کام کرواتے کرواتے ایک دن ان کا انتقال ہو گیا، لیکن کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ حضرت سلیمان مر چکے ہیں۔ لوگ اسی طرح کام کرتے رہے یہاں تک کہ عمارت تیار ہو گئی۔ اس دوران ان کی چھڑی میں دیمک لگ گئی، اور جب وہ چھڑی ٹوٹ کر گری تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کب کے ختم ہو چکے تھے، لیکن ان کا رعب اتنا تھا کہ کوئی ان کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔